وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ روایتوں میں برسیسا راہب کا واقعہ لکھا، بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں اس کو نہیں دو رہا ہوں۔ شیطان نے چال چلی، بادشاہ کی لڑکی سے اس کو قرب دلایا، گناہ کروایا، لڑکی سے بچہ پیدا ہوا، بچے کو قتل کروایا، پھر لڑکی کا قتل کروایا، اب پھر شیطان نے راہب کو پکڑوایا، سونے سے کھینچ لیا گیا عبادت خانے سے، تختے دار پر، سولی کے تختے پر، اور جب سولی کے تختے پر یہ چڑھا دیے گئے تو شیطان آیا، کیا پہچانتے ہو؟ میں وہی ہوں جو تمہارے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کیا تھا، اور نیکی کا جذبہ پیدا کر کے تم سے گناہ کروایا، تم سے قتل کروایا، بچے کا قتل کروایا، لڑکی کا قتل کروایا، اور اس تختے دار پر پہنچانے والا میں ہوں۔ اب اگر تم اے بابو بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جا، اب پورا تو پھانٹ کے جائے گا، کتنے لوگوں کو تکلیف دے گا؟ بیٹھ جا، کسی کو اٹھنے مت دینا۔ کہ اب واحد راستہ یہ ہے کہ بادشاہ سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تم ایک مرتبہ میرے سامنے سجدہ کر لو، میں بادشاہ سے سفارش کر دوں گا، تختے سے اتار دیا جائے گا تمہیں۔ جی جب نفسانیت کی راہ پر بندہ چل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر سودے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا حرج ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک سجدہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، جان تو بچ جائے گی، جان بچ جائے گی تو بہت کچھ زندگی باقی ہے ایمان عمل کے لیے۔ ادھر سجدہ کیا شیطان کے سامنے، اور ادھر تختہ کھینچ لیا گیا، لٹک گیا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کا تو حال یہ ہے، وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو اللہ کا انکار کر دے، خالی انکار نہیں کرواتا، اس کی راہ پر لے آتا ہے، براہ راست نہیں انکار کرواتا۔ اور جب بندہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے بس میرا کام ہو گیا، میں بری ہوں۔ ہاں، یہ قیامت کے میدان میں کہے گا کہ میں بری ہوں، کہ میں نے گناہ تم سے نہیں کروایا، میں نے زور زبردستی نہیں کی۔ وما کان علی، ذرا مائک ذرا کنٹرول کرو بھائی، وما کان علی علیکم من سلطان۔ قیامت کے میدان میں نافرمانوں کو خطاب کرے گا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ ہم نے دعوت چلائی تھی، دعوت، ہاں، دنیا میں رحمان کے دائی ہیں اور ایک طرف شیطان کے دائی ہیں۔ رحمان کے دائی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، رحمان خود دائی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام کی۔ اللہ خود دائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان السید بنا دارا واتخذ مأدبة وبعث الداعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة وأرض السيد وأرض السيدة السيد الله، الداعي
النار الاسلام والمأدبہ الجنہ والداعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک سردار ہے، بادشاہ ہے، جس نے جو ہے ایک مکان بنایا عالیشان، ایک مکان عالیشان بنایا اس بادشاہ نے، اور اس مکان میں دسترخوان لگایا، طرح طرح کی نعمتیں سجائی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی. اللہ اکبر، کیسی کیسی نعمتیں جن نعمتوں کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی نعمتیں سجائی کہ انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. واتخذ مأدبۃ، دسترخوان لگایا اپنے بندوں کے لیے. وبعث الداعیہ، داعی کو بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر کے بھیجا اس دنیا میں. جاؤ میرے بندوں کو میرے دسترخوان پر آنے کی دعوت دو، کہ میرے بندے میرے دسترخوان پر آویں اور میرے دسترخوان سے نعمتوں کا استعمال کریں. کیسا دسترخوان؟ ایک جھلک اٹھا کے دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادنا درجے کے جنتی کے پاس 300 فرشتے صبح اور شام اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے پیالے لے کر کے صبح اور شام حاضر ہوں گے. ہر پیالے کی ڈش الگ ہوگی، ہر ایک کا رنگ الگ ہوگا، ہر ایک کا مزہ الگ ہوگا. اور جتنے ذوق اور شوق سے پیالے کی ابتدا میں یہ نعمت کا استعمال کرے گا، وہی ذوق اور شوق پیالے کے ختم پر بھی باقی رہے گا. ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں، بریانی دیکھ کر کے منہ میں پانی آتا ہے جی، اور شروع کرتے ہیں اور تھوڑی سی کھانے کے بعد بس طبیعت ہٹ جاتی، نہیں بابا بس اب نہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو نعمت کا مزہ ابتدا میں ہوگا وہی نعمت کا مزہ انتہا میں ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جب ان نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا، یہ اتنا درجے کا جنتی ہے. یہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے جنت میں اتنی نعمت عطا کی ہے کھانے پینے کی کہ اگر میں ساری جنت والوں کو صبح شام دعوت دوں تو مولا کریم پھر بھی میری نعمت میں کوئی کمی نہیں پیدا ہو. یہ اتنا درجے کا جنتی ہے. انہیں کی لمیٹڈ، تو ادنا ہے نا، معمولی ہے نا، چل تھوڑا تھوڑا کھا لے بس، اللہ کا احسان جان. ادنا درجے کا جنتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10,000 خادم جی اس کے سامنے طرح طرح کی ڈشیں لے کر کے صبح شام حاضر ہوں گے جی، جس کے اندر کھانے کی چیزیں وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، چڑیوں کا گوشت. فرمایا درخت طوبہ ہے جنت میں، عجیب و غریب درخت ہے یہ، اس کی عجیب و غریب صفات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کیا ہے؟ اس کے خوشے کتنے بڑے ہیں؟ یعنی جس میں پھل لگتا ہے، خوشہ کتنا بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ سفید اور کالا کوا اپنی برق رفتاری کے ساتھ اگر اس خوشے کے ارد گرد 1 مہینے تک اڑتا رہے تو بھی ایک خوشے کا چکر پورا نہیں کر سکتا. یہ اس کا حال ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تنا کتنا ہے؟ کہا جوان بختی اونٹ نوعمر، اگر اس کے تنے کے کنارے جڑ پھیلاؤ نہیں، جڑ اس کے تنے کے کنارے چلنا شروع کرے تو جوان اونٹ کو بڑھاپا آ جائے گا، اور اس بڑھاپے کی وجہ سے اس اونٹ کی ہڈیاں گل جائیں گی، لیکن اس تنے کا چکر نہیں پورا کر سکتا. یہ درخت طوبہ اللہ نے لگا رکھا ہے جنت میں. اس کے پھل کا پھر عجیب و غریب حال. پھر اس کے اندر سے جنتیوں کے لیے کپڑے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے اندر سے کپڑے نکالے گا جنتیوں کے، یعنی وہ جنتیوں کی فیکٹری بھی ہوگی. نئے نئے کپڑے روزانہ 70 جوڑے اس کے اندر سے جنتیوں کے لیے نکلیں گے. تو ایک درخت کو فرمایا اس پر بختی اونٹ جیسے اونچے
توہان کے ساتھ جیسے اونٹ ہوتا ہے، فرمایا بختی اونٹ کے جیسے پرندے آ کر کے بیٹھتے ہیں۔